جب بندے کافر کو، بندے گناہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، قبر کہتی ہے اے بندے کافر، تو میرے اندر آ رہا ہے، نہ میں تیرا استقبال کروں گی اور نہ تجھے مبارک کہوں گی۔ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ بستے تھے ان میں سے اگر کوئی مجھے برا لگتا تھا تو برا لگتا تھا۔ اب آ تو میرے اندر، میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ اور کیسا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم، کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وَتَشُبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ، لیکن دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس انسان کی جوان ہو جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی؟ فرمایا الحرص علی المال والحرص علی العمر، کہ ایک چیز کہ اس کے مال کی جو حرص ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے جو بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا والحرص علی العمر، کہ انسان کی جو عمر کی حرص ہے، لالچ ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے کہ کاش میری عمر اور بڑھ جائے۔ جو انسان بوڑھا ہوتا ہے یہ دو حرصیں انسان کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسرا عمر کی حرص۔ آج ہماری حالت آپ کے سامنے ہے، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو مال کا لالچ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ساری زندگی کمایا ہے، نہ مال نے ساتھ جانا ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے۔ پہلے بھی میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ انسان کہتا ہے مال ہی مال ہی، میرا مال میرا مال۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے اپنے لیے صدقہ کر لیا، الا ما تصدقت فامضیت او لبست فابلیت، یا تو نے اس کو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، او اکلت فافنیت، یا تو نے اس کو کھایا اور فنا کر دیا۔ اس کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں ہے، تو جانے والا ہے، تو مسافر ہے۔ تیرے مال کے اوپر تیرے پیچھے آنے والی جو اولاد ہے وہ جھگڑا کرے گی، ایک کہے گا نہیں فلاں جو گاڑی ہے وہ میری ہے، فلاں پلاٹ میرا ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا بنا کے نہ جائیں، ان کو دیندار بنا کے جائیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، قال القیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ایک انسان وہ ہے جس سے ہم عقل مند کہتے ہیں، وہ فلاں بڑا عقل مند ہے، فلاں بڑا چالاک ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے جسے اللہ کے نبی عقل مند فرمائے، جسے اللہ کا نبی عقل مند کہے، تو اس سے بڑھ کر اور عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لها بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، میں نے کیا کچھ کیا ہے، وعمل لها بعد الموت، اور وہ عمل کرے دنیا کی خاطر نہیں، دنیا داروں کی خاطر نہیں، دنیا میں نام بنانے کے لیے نہیں، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے عمل نہ کرے، وَعَمِلَ لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، بلکہ موت کے بعد کے لیے جو عمل کرے وہ عمل کرے، یعنی جو بھی عمل کرے وہ موت کے بعد کے لیے کرے، اس عمل کی جزا اور سزا مجھے موت کے بعد ملے گی، اس ارادے سے کوئی وہ عمل کرے، وَعَمِلَ لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَالْعَاجِزُ، عاجز وہ ہے، عقل مند کے مقابلے میں عاجز یا بے وقوف کہہ لیں، کم عقل کہہ لیں، نادان کہہ لیں، اور میں والعاجز، اور عاجز وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، عاجز وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے، جو خواہشات انسان کی ان کے پیچھے لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے رکھے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وتمنى علی اللہ، خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہے، دولت مجھے مل جائے، عہدہ مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، مقام مل جائے معاشرے میں۔ ہمارے ہاں جس کے ساتھ دو بندے ہوں نا پیچھے سیکورٹی والے، جن کے پاس رائفلیں ہوں، ہم اس کے ساتھ سلام لیتے ہوئے بھی بڑے انداز سے سلام لیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ سیلفی لے لیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میری فلاں بندے کے ساتھ میں نے سیلفی لی، اور کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کے ساتھ 3-4 گارڈ ہوں تو ہم سارے ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اسے مجبوری ہے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا نہیں چل سکتا، تنہا نہیں چل سکتا، 2-4 بندے اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جب بندہ مومن کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہاں ذات پات کا فرق مٹ جاتا ہے، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، تیری بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، رب کی بارگاہ میں جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہاں غلام اور آقا کا فرق مٹ جاتا ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی برابری کا درس جو معاشرے میں ہمارے ذات پات اور یہ چیزیں ہیں، رب کی نگاہوں میں کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے۔
رب کی بارگاہ میں اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ تقوی کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نگاہوں میں جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اس کے مقام سب سے زیادہ ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب تشریف لائے, ہم حضور کے صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ ہنس رہے تھے, خوشگپیوں میں مصروف تھے. جب سرکار تشریف لائے نا تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو یاد کیا کرو. وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. لذتوں کو ختم کرنے والی اس کو یاد کیا کرو. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَقَلَّمُ. قبر ہر روز انسان کو پکارتی ہے, فَيَقُولُ, اور ندا دیتی ہے. اور قبر کیا کہتی ہے؟ انا بیت الغربت, اے بندے میں مسافرت کا گھر ہوں. انا بیت الوحدت, میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت التراب, میں مٹی کا گھر ہوں. انا بیت الدود, میں کیڑوں کا گھر ہوں. اور پھر قبر کہتی ہے فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ, جب بندہ مومن قبر میں آتا ہے نا, قبر کہتی ہے کہ اے بندہ مومن تو میرے اندر آ رہا ہے. جب تو میرے اوپر چلتا تھا نا تو روئے زمین پر جتنے بھی بندے تھے ان سب میں سے مجھے اگر کوئی پیارا لگتا تھا تو پیارا لگتا تھا. اے بندہ مومن تو میرے اندر آیا ہے, دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں. جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے. جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے, اور قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے. اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی دائیں جانب سے اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے. یہ کامیاب انسان. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. جس نے آنے والے کل قبر کے لیے, حشر کے لیے کوئی عمل کر لیا, اے میرے بھائیوں وہ انسان کامیاب ہے جو دنیا کے اس دکھلاوے کے اندر, دنیا کے لہو و لعب کے اندر مشغول ہو گیا, اور جس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کیا وہی خائب و خاسر انسان ہے. اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جب بندے کافر کو, بندے گناہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا, قبر کہتی ہے اے بندے کافر تو میرے اندر آ رہا ہے, نہ میں تیرا استقبال کروں گی اور نہ تجھے مبارک کہوں گی. روئے زمین پر جتنے بھی لوگ بستے تھے ان میں سے اگر کوئی مجھے برا لگتا تھا تو برا لگتا تھا. اب آ تو میرے اندر, میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ اور کیسا رویہ اختیار کرتا ہوں. اب آبی جی وقار سرکار نے ارشاد فرمایا جب بندے کافر کو, بندے گناہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو قبر بجائے وسیع ہونے کے, بندے مومن کے لیے تو حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے, بندے کافر اور گناہگار کے لیے قبر سکڑ جاتی ہے. اور ایسی سکڑتی ہے محبوب خدا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالی. میں صرف تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں. سرکار نے ایسی انگلیاں ڈالی اور فرمایا کہ بندے کافر کی ایک پسلیاں دوسری پسلیوں کے اندر ایسے داخل ہو جاتی ہیں, قبر اس کو ایسے گھسیڑ دیتی ہے آپس میں. یہ ہے وہ انسان جس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کوئی عمل نہیں کیا. اور پھر اللہ رب العزت اس بندے کافر اور بندے گناہگار کے اوپر اژدہا چھوڑتا ہے, بڑا سانپ چھوڑتا ہے. اور وہ سانپ کیسا سانپ ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 70 ایسے سانپ چھوڑتا ہے جس میں سے ایک سانپ صرف زمین کی طرف رخ کر کے ہلکا سا سانس لے لے, ایک سانس لے لے وہ سانپ زمین کے اوپر, اس کے بعد کوئی چیز اگ نہیں پائے گی, اتنے اس کے زہر کا اثر ہوگا. ایسے 70 سانپ اللہ اس بندے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے جو قیامت تک کے لیے اس بندے کو ڈستا رہتا ہے. ایک سانپ ہلکا جب کسی کو نظر آ جائے, گھر میں نظر آ جائے, انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے, ایک ڈر اور خوف کا منظر پیدا ہو جاتا ہے. اور قبر میں جہاں بھاگنے کی جگہ بھی کوئی نہ ہو, اتنے سانپ چھوڑ دیے جائیں تو انسان کیسے ان کا مقابلہ کرے گا. اللہ کے محبوب بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. بشیر مانا کہ حضور بشارت سنانے والے بن کے آئے, لیکن نذیر بھی ہیں کہ حضور ڈرانے والے بن کر بھی آئے, صرف بشارت دینے والے بن کر نہیں آئے. یہ سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو یاد کیا کرو, اور وہ کیا ہے؟ وہ موت. آج کا انسان موت کو فراموش کر دیا, بھول بیٹھا, اور صرف دنیا 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 دنیا, مال مال مال, پیسہ پیسہ, عہدہ عہدہ, منصب, اسٹیٹس, شہرت, ناموری, بڑا گھر, بڑا بنگلہ, بڑی گاڑی, اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. حالانکہ یقین کریں ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. سکون اللہ کے ذکر میں. کبھی تنہائی میں بیٹھیں, تسبیح لیں, اللہ اللہ کی صدا لگائیں, پھر دیکھیں اللہ دل کا کتنا سکون عطا کرتا ہے. نماز کی پابندی نہیں ہے, کریں, ایک نماز کی پابندی کریں, آہستہ آہستہ اللہ آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق دے گا. پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے دل کا سکون عطا کرتا ہے.